بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ پچھلے دنوں ہم نے سماعت کیا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظ مفرد اور لفظ مرکب، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس میں سے ہم نے لفظ مرکب کے بارے میں سماعت کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سماعت کریں گے کہ لفظ مفرد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ لفظ کے جسے کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا اسے مفرد کہتے ہیں، لفظ مفرد کہتے ہیں۔ تو اس کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ جو تقسیم بنتی ہے اصل میں وہ بنتی ہے کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے حوالے سے لفظ مفرد کی تین قسمیں بنتی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اسم کیا ہے۔ اسم کی تعریف وہ لفظ کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں جناب قلم، اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کیا ماضی کا معنی پایا جاتا ہے، حال کا معنی پایا جا رہا ہے یا مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح کتاب، ابھی کتاب میں دیکھیں نہ تو ماضی کا کوئی تصور ہے، نہ حال کا تصور، نہ ہی مستقبل کا تصور ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد سے بھی بہت سی چیزوں کو نام دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں گلاس، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ کیونکہ اس میں ماضی نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، حال نہیں، تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ٹیبل ہے، کرسی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے بھی ہیں اور ان کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کلام میں بھی ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے معنی کے دلالت کرنے کے اعتبار سے وہ ہے فعل۔ تو کیا ہے فعل؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ اکیلا اپنے معنی ظاہر کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو اسے کہتے ہیں فعل۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضربا، اس کا مطلب ہے اس نے مارا۔ اب یہ مارا کا لفظ کیا ظاہر کرتا ہے؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی مار چکا ہے کوئی شخص، ہم نے کہا مارا۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ مار رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ تو جاری ہے کام، تو یہ حال ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جناب مارے گا، یعنی وہ مارے گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مستقبل کا اس میں تصور ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس میں ماضی کا تصور ہو، حال کا معنی ہو، مستقبل کا معنی ہو، تو اسے کہتے ہیں فعل۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے حرف۔ حرف کی تعریف کے بارے میں سماعت کیجئے کہ وہ اکیلا لفظ، وہ کلمہ کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے من، الا، ان وغیرہ۔ اب من کا مطلب ہوتا ہے سے، الا کا مطلب ہے تک، اور ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں۔ اب یہ تینوں جو کلمات ہیں اپنا معنی ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے، اب سے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، الا تک، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب تک یہ کسی سے ملے نہیں، دوسرے سے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا ہے، تو لہذا ہم اسے کہتے ہیں حرف۔ اب کیسے؟ جیسے یہ سمجھے کیسے؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں حیدرآباد سے کراچی تک گیا، تو یہ جو اب ہمیں پتا چل رہا ہے اس مثال سے کہ میں حیدرآباد سے کراچی تک گیا۔ تو اگر ان کو اکیلے اکیلے اگر بیان کریں تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب کسی جملے میں ملا کر، کسی دوسرے کلمے سے ملا کر بیان کرتے تو ان کا یعنی حرف کا معنی پتا چلتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں مثال دیکھ لیں، سرت من الکوفۃ الی مصر، میں نے کوفے سے مصر تک کی سیر کی۔ اب یہاں اس مثال میں آپ دیکھیں کہ من آ رہا کوفہ کے ساتھ ملا ہوا، تو جب کوفے کے ساتھ ملا ہے اسم کے ساتھ تو سے کا معنی سمجھ میں آیا۔ اسی طرح الا جب مصر سے ملا تو میں الا کا معنی سمجھ میں آیا ہے۔ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آپ کو یہ بحث سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ نشست پسند آئی ہے تو دعائیں خیر کیجئے گا اور ہمیں مفید مشوروں سے نوازیے گا۔ اب اجازت چاہوں گا اور آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے مشورے سے نوازیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اجازت دیجیے، آئندہ پھر ایک اور اچھی نشست کے ساتھ، مفید باتوں کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، میرے لیے دعا کریں۔ خدا حافظ۔